السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کہ ہم نے قرارداد مقاصد کی بات کی، اس کے اندر ہم نے مشرقی پاکستان میں انتخابات کو دیکھا، محمد علی بوگرا کے فارمولہ کو دیکھا، حتمی رپورٹ دیکھی اور ناظم الدین کی برطرفی دیکھی، اور ہم نے مطلب قرارداد مقاصد کے اصولوں کو دیکھا۔ لیاقت علی خان نے جو انتخاب اس کے لیے ایک قرارداد پیش کی تھی ان کو دیکھا ہے، تنقید کو دیکھا۔ آج ہم بات کریں گے پروڈا کے بارے میں۔ اب یہ پروڈا کیا تھا؟ اب وزیر اعظم نواب جو تھے وہ نوابزادہ لیاقت علی خان نے جو ہے ملکی انتظامیہ اور صوبوں میں پیدا ہونے والی سیاسی انتشار کو کنٹرول کرنے کے لیے جنوری 1949 انہوں نے قرارداد مقاصد بھی 1949 میں دی تھی، کیونکہ 1951 میں جو ہے ان کی مطلب یہ شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب کنٹرول کرنے کے لیے جنوری 1949 میں پروڈا کے نام سے جو ہے وہ ایک قانون منظور کروا کر جو ہے وہ نافذ کروایا۔ اس قانون کے تحت وزیر اعظم سمیت کسی بھی سیاستدان یا انتظامی افسر کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جا سکتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب کسی بھی مطلب افسر کے یا سیاستدان یا وزیر اعظم سمیت کسی کے بھی خلاف جو قانونی کارروائی کی جا سکتی تھی۔ اس قانون کے تحت گورنر جنرل یا صوبائی گورنر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اگر محسوس کرے کہ کسی نے اپنے اختیارات سے جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، یا تو وہ خصوصی ٹریبیونل سے ان الزامات کی جو ہے وہ تحقیق کروائے کہ آیا کہ یہ سچ ہیں بھی کہ نہیں، کہ کوئی بلا وجہ الزام تو نہیں لگا رہا، اور ان الزامات کی جو ہے وہ باقاعدہ تحقیق کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ الزامات درست ثابت ہونے پر جو ایسے شخص کو 10 سال کے لیے سیاسی انتظامی عہدے سے جو ہے نااہل کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پروڈا زیادہ تر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو سیاسی میدان سے نکل جانے پر مجبور کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب کئی ممتاز سیاستدان اس کا شکار ہوئے۔ قانون ساز اسمبلی نے اکتوبر 1954 جب عام مشرقی پاکستان میں انتخابات ہوئے تھے 1954 میں جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا تھا قانون ساز اسمبلی نے۔ اب یہاں پر دستور ساز اسمبلی کا خاتمہ ہے، ٹھیک ہے۔ دستور ساز اسمبلی کا خاتمے کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر محمد علی بوگرا فارمولہ جو مجموعی طور پر پسند کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں اندر محمد علی بوگرا کے فارمولے کو ایک بنیادی حیثیت دی گئی اور سمجھا گیا۔ اس کے بعد اس کو ملک کے دونوں حصوں کے نمائندوں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ ملک کے دونوں حصوں کے جو نمائندے تھے انہوں نے اس کو قبول کیا، یہاں تک کہ آئین کے نفاذ کی تاریخ جو ہے وہ 25 دسمبر 1954 بھی دے دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ محمد علی بوگرا نے آئین سازی کے لیے برطانوی آئینی جو تھے وہ ماہر سر آئیورٹ جنینگر کی جو ہے وہ خدمات حاصل کی تھی، ٹھیک ہے، جن کی رہنمائی میں آئین سازی کے جو ہے امور طے کیے جا رہے تھے۔ محمد علی بوگرا نے جو ہے وہ اس خدشے کے تحت کہ گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کی طرح ان کی وزارتوں کو بھی برطرف نہ کر دے، 1935 کے جو ہے وہ انڈیا ایکٹ کی دفعہ 10 کو جو ہے وہ راتوں رات اسمبلی کی منظوری سے جو ہے وہ ختم کرا دیا گیا۔ لیکن جب 24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل نے جو ہے وہ دستور ساز اسمبلی کو ہی توڑ دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس اسمبلی کو ہی ختم کر دیا گورنر جنرل نے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دستور ساز اسمبلی کو توڑنے کے حسب ذیل اسباب، ٹھیک ہے۔ اب دستور ساز اسمبلی کو کیوں توڑا گیا، اس کے حسب ذیل ہم جو ہے وہ اسباب یہاں پر دیکھیں گے۔ اب دستور ساز اسمبلی اپنی حیثیت کھو چکی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب کیونکہ مشرقی پاکستان میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کو جو عبرتناک شکست ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ جب مشرقی پاکستان کے صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے تو مسلم لیگ کو جو ہے وہ شکست ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب در حقیقت گورنر جنرل نے دستور ساز اسمبلی اس لیے برخاست کر دی کہ اسمبلی نے حسب ذیل فیصلے کیے، ٹھیک ہے نا۔ اسمبلی نے کچھ ایسے فیصلے پروڈا کا قانون ختم کر کے گورنر جنرل کے اختیارات کم کر دیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پروڈا کے قانون کو ختم کیا تھا، اس سے گورنر جنرل کا وزیر اعظم اور وزراء کی برطرفی کا جو ہے وہ اختیار ختم ہو گیا تھا۔ آئندہ گورنر جنرل جو تھے وہ صرف ایسے رکن اسمبلی کو وزیر اعظم چنے گا جسے قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ اب وزراء کے تیسرا پوائنٹ ہے کہ وزراء کے تقرر کے ضمن میں گورنر جنرل وزیر اعظم کے مشورے کا جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہوگا۔ اس کے بعد ہے گورنر جنرل کابینہ کے مشورے کا پابند ہوگا۔ جب گورنر جنرل ہے وہ کابینہ کے مشورے کا جو ہے پابند ہوگا۔ دراصل آمرانہ سوچ رکھنے والا گورنر جنرل اپنے جو ہے اختیارات میں کمی کا قانونی فیصلہ برداشت نہ کر سکا، مطلب وہ یہ فیصلہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے اختیارات میں کوئی کمی آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور مطلب جو وہ دستور ساز اسمبلی کو ہی توڑ دیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، گویا وہ جو تھے وہ مطلب شاخ ہی نہ رہی جس پر آشیانہ تھا۔ یہاں پر ایک شعر انہوں نے لکھا ہوا ہے
کہ مطلب انہوں نے جڑ سے ہی اکھیڑ دیا کہ کوئی ایسا قانون نہ بن جائے کہ جس سے ایک آمرانہ سوچ رکھنے والے حکمرانوں کو جو ہے وہ گرنا پڑے یا اپنے اختیارات کو چھوڑنا پڑے۔ اس کے بعد نئی کابینہ آئی۔ نئی کابینہ کی اگر ہم بات کریں تو گورنر جنرل نے محمد علی بوگرا کو ہی نئی کابینہ بنانے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، اس دور میں گورنر جنرل نے محمد علی بوگرا کو ہی کہا کہ ایک آپ نئی کابینہ تشکیل دیں۔ اب اس کے لیے اسمبلی میں جو ہے وہ 2 نئے وزراء کا اضافہ جو ہے وہ قابل ذکر ہے، ایک سیکرٹری دفاع سکندر مرزا اور دوسرے جو تھے وہ بری فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان جو وزیر دفاع بنے، ٹھیک ہے نا، جنرل ایوب خان جو تھے وزیر دفاع تھے، ایک سکندر مرزا، 2 اسمبلی کے جو تھے وزراء کا اضافہ ہوا، سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان۔ یہ گرہ آج تک نہیں کھل سکی کہ کس قاعدے اور ضابطے کے تحت مسلح افواج کا سربراہ ایک سرکاری ملازم ہوتے ہوئے کابینہ کا رکن بن گیا، مطلب مسلح فوج کا ایک سربراہ جو ہے وہ ایک سرکاری ملازم ہوتے ہوئے کابینہ کا رکن بن گیا۔ ان جرنیلوں کی شمولیت سے جو ہے وہ سیاست میں فوج کا عمل دخل، ٹھیک ہے، ان جرنیلوں کی وجہ سے ہی سیاست میں جو ہے فوج کا عمل دخل جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، جس کے نتائج قوم آج تک جو ہے بھگت رہی ہے، یعنی مارشاء اللہ وغیرہ اس کے بعد لگا اور فوج کے مطلب انڈر بھی جو ہے وہ عوام آ گئی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں آئینی تنازع، آئینی بحران کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔